اگر دیدار ہوگا تو پتہ چل بھی جائے گا کہ کس کا دیدار ہوا ہے. دیدار کرانے والے خود، جیسے ابھی میں نے شروع میں واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا راشد میں بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دامیس کو خود فرمایا نا کہ میں تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور انہیں جو ہے وہ قید سے آزادی دلائی اور انہیں خوشخبری دی. تو راشد بھائی، دیدار کے تعلق سے جب ہم بات کریں، بیداری میں دیدار ہے اور اسی طرح جو ہے وہ خواب کے عالم میں دیدار ہے، اس کے تعلق سے کچھ اگر احادیث آپ بیان فرمائیں کہ دیدار جو بیداری میں ہو سکتا ہے یا خواب میں ہو سکتا ہے. دیکھا رسالہ لکھا ہے مفتی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کچھ اگر آپ بیان فرمائیں. جی، محدثین کرام نے احادیث کی جب کتب تحریر کی اور کتاب التعبیر کے عنوان سے جب چیپٹر قائم کیے تو وہاں اس طرح کی کئی احادیث موجود ہیں. سر فہرست بخاری شریف میں امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب التعبیر بخاری شریف کا جو چیپٹر ہے اس میں بھی اس طرح کی روایات ذکر کی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، او کما قال، کہ جس نے مجھے خواب کی حالت میں دیکھا تو عنقریب وہ مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا در حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا. اب اس لفظ حق کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں. بہرحال ایک اس کا واضح مفہوم جو سر فہرست محدثین نے پہلا اس کا معنی بیان کیا کہ یہ حق باطل کے مقابلے میں ہے، یعنی کہ اس نے حق دیکھا، سچ دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ قدرت اور یہ طاقت نہیں ہے، اس کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپے میں آپ کے جلوے کا گویا کہ روپ دھار کر وہ کسی مسلمان کے خواب میں بھی آ سکے. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت تک جاری رہنے والا معجزہ ہے کہ شیطان جس طرح آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی آپ کے روپ میں نہیں آ سکتا تھا، تو آپ کے بعد وصال بھی تا صبح قیامت کسی شخص کے بھی خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے میں نہیں آ سکتا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دائمی معجزہ ہے اور آپ کی عظمت و شان ہے، یہ آپ کا خاص ہے. اور دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے بھی اس طرح کے اقتباسات موجود ہیں. یہ جو فراز بھائی نے حدیث پاک بیان کی تھی جس کا عربی متن میں نے پڑھا، یہ بخاری شریف میں ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ او کما قال، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے بیداری کے عالم میں دیکھے گا. اب فی الیقظہ یعنی بیداری میں دیکھے گا، اس کی مختلف علماء نے پھر تشریحات کی. بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ دیکھے گا. تو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں پورا چیپٹر قائم کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا بیداری میں دیدار یہ ممکن ہے، اور اس پر روایات اور اس کے ریفرنسز پیش کیے. ابتداء میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتاوی حدیثیہ میں کہ فی الیقظہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس زندگی میں، اس ظاہری زندگی ہی میں بیداری کے عالم میں حضور کو دیکھے گا. قیامت کا معنی مراد لینا یہ بہت بعید معنی ہے. وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر امتی آپ کو دیکھے گا، سبحان اللہ، اگرچہ دنیا میں اس نے بیداری میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. تو اس کا ایک واضح مفہوم جو فراز بھائی نے بھی بیان فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے، کہ جس خوش نصیب مسلمان نے خواب کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ان قریب وہ بیداری کے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا. عوام جو ہے وہ چونکہ اپنے راز کو اور اس طرح کی باتوں کو پوشیدہ نہیں رکھ پاتی، ظاہر کر دیتی ہے، تو ان کے نزا کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اور دیدار کا معاملہ ہے. اور جو اہل اللہ ہیں، جو خاص افراد ہیں جو اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ بیداری میں بارہا دیدار کرتے ہیں. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 75 مرتبہ بیداری کے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. اس حدیث پاک کے تحت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیۃ اللمعات میں بڑا خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ذکر کیا ہے، اور دور صحابہ کا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سلطان المفسرین ہیں اور امت کے مفسرین کے گویا کہ سرخیل ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے حصہ پانے والے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ابن عباس کو کتاب کا اور تعویل کا علم عطا فرمائے. کیا بات ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن ہیں، مولا علی اور حیدر کرار کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کی حالت میں دیکھا، دیدار مصطفیٰ کی برکتوں سے حصہ پایا. کہتے ہیں میں جب بیدار ہوا تو اس حدیث کی طرف میری توجہ گئی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا تو یہ فرمان ہے کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا عنقریب وہ بیداری کے عالم میں بھی دیکھے گا. خواب میں تو دیدار ہو گیا، اب بیداری میں یہ دیدار کس طرح ممکن ہے؟ اور حضور کا وصال ظاہری ہو چکا ہے. جی، سیاق و سباق روایت کا یہی بتاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما چکے. اب یہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے یہ معاملہ عرض کیا کہ یہ میں نے خواب دیکھی ہے اور اس طرح حدیث پاک بھی موجود ہے. تو ام المومنین حضرت میمونہ جو ان کی رشتے میں خالہ تھی، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک نورانی آئینہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہروں کی
ताबानियों से गोया के मुनव्वर फरमाते थे। आप अलैहिस्सलाम चेहरा अनवर मुलाहजा फरमाते थे, वो आईना हजरत मैमूना ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दिया। अल्लाह। अब देखें खिरके आदत, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का इसको मोजज़ा कहें या हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना की करामत कहें, बहरहाल ये रब का एक फजलो करम किस तरह जाहिर हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो आईना अपने सामने करते हैं, तो अब होना तो ये चाहिए, एक जो रूटीन है, आदत जारिया है कि आईने के सामने जो मौजूद हो उसका चेहरा नजर आना चाहिए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जैसे ही मैंने उस आईने को देखा उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलवे को देखा है। यहाँ पर मैं चंद अशार पढ़ना चाहूंगा। अशार पढ़ेंगे? मेरी किस्मत जगाइए आका, रूए रोशन दिखाइए आका, मेरे दिल में समाइए आका, जाम उल्फत पिलाइए आका। पूरा इस्तिगासा है। अपने बुरहां को ख्वाब में आकर अपना जलवा दिखाइए आका, कल्बे बुरहां में अपने जलवों से खूब रंगत रचाइए। अल्लाह अल्लाह। बुरहान नसर में गुफ्तगू करता है तो नज़म में भी क्या बात है, वो तो मसला नहीं होना चल ही रहा है, चल रहा है मसला। अल्लाह बरकत दे आपको। हज़रत यूसुफ भाई, सहाबा किराम के दौर का एक वाकया सुनाया दीदार का। इसमें बाद लोगों को होता है कि सहाबा के वाकया तो ये आप बात के वाकया सुनाते रहते हो दीदार के, तो ये तो आज का आपको पता ट्रेंड चल रहा है। दीदार के ताल्लुक से नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के दौर में हुजूर की विसाल ज़ाहिरी के बाद सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला के दौर में इस तरह के कुछ और वाक़यात अगर आपकी नज़र में हो तो एक अगर वाक़या आप बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीदार रसूल, ज़ियारत रसूल दीनो दुनिया की बेशुमार बरकतें हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, और कायनात में शायद ही कोई ऐसी मखलूक हो जो अल्लाह पर ईमान रखती हो और दीदार रसूल की तमन्ना है। बशमूल इंसान हो, हैवानात हो या जिन्नात हो, बल्कि जमादात हो, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं है कि खुदा खुद दीदार रसूल का जो है मुश्ताक है। वाह वाह। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिससे हमें इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह पाक भी दीदार रसूल का कितना मुश्ताक है। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान करीम में, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए महबूब हम आपका चेहरा बार बार आसमान में उठता हुआ देख रहे हैं। हम आपका चेहरा बार बार आसमान में उठता हुआ देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दौरान नमाज आसमान की तरफ अपना जो है वो चेहरा मुबारक उठा रहे हैं, और दिल में तमन्ना है कि जो बैतुल मुक़द्दस है, किबला अव्वल है, वहाँ से हमारा किबला जो है वो बैतुल हराम की तरफ हो जाए। जी। अल्लाह पाक फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब अन करीब हम आपका चेहरा उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी रज़ा मौजूद है। खुद रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार किस तरह से फरमाता है। शायर कहता है कि खुदा उनको किस प्यार से देखता, वाह वाह, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिक़ाए मोहम्मद। आला हज़रत का शेर है। तो वो खुदा भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को प्यार से देख रहा है। तो इसके बाद मखलूक के लिए इसमें रहनुमाई है कि वो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करेंगे, फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस करीमा, तिरमिज़ी शरीफ की बहुत प्यारी हदीस पाक जो दीदार रसूल की फजीलत पर दलालत करती है। इसके बाद मैं वाक़या अर्ज करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों की अजमत का अंदाज़ा इस हदीस पाक से होगा जिन्होंने दीदार रसूल किया है, या फिर जो हदीस पाक के अल्फाज सुनाता हूँ इसके बाद अर्ज करता हूँ। सईद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, ला तमस्सुन्नारु मन रआन ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी। अल्लाह अल्लाह, वाह। सरकार फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसने मेरा दीदार किया उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी, ना उसको छुएगी जिसने मेरा दीदार किया, ना उसको छुएगी जिसने मेरा दीदार करने वाले का दीदार। अल्लाह अकबर, वाह वाह। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार करना इंसान, मुफ्ती अनवर खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते कुरान को देखना भी इबादत, बिल्कुल, चेहरा मुस्तफ़ा को देखना भी इबादत, लेकिन कुरान को देखकर कोई सहाबी नहीं बनता, हुजूर के चेहरे को देखकर सहाबी बन जाता। वाह 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 वाह। वो अफजलियत बयान करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे का दीदार करना बड़ी अजमत और शराफत की बात है। बेशक। तो आका अलैहिस्सलाम दीदार रसूल करने वालों की फजीलत को बयान फरमा रहे, बल्कि चेहरा मुस्तफ़ा, जैसे कि बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज ये था, जो डायरेक्ट हुजूर से फैजान ले लेते थे ना, तो वो तो बड़े खुशनसीब समझे जाते थे। जो डायरेक्ट नहीं ले पाते थे वो उनके जरिए से वो तबरुक ले लिया करते। आका अलैहिस्सलाम जब वुजू फरमाया करते थे तो वुजू का बचा हुआ पानी वो सहाबा किराम जो है कादू यक्ततिलूना अला वदुइही, हदीस पाक के अल्फाज हैं
کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو جو ہے لینے کے لیے آپس میں گویا کہ لڑ پڑتے تھے. وہ جو وہ پانی لے لیا کرتا تھا اپنے جسم پر مل لیتا تھا, اور جو نہیں مل پاتا تھا تو اس کے جسم سے جو ہے وہ تری لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتا تھا. کیا بات ہے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو دیدار رسول کر لے اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی, بشرطیہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. ہوا. اچھا, یہاں صحابی کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا صحابی ہے, اور صحابیت اتنا بڑا مخلوق میں رتبہ ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کمالات اور تمام فضائل سے بڑھ کر یہ صحابیت کا رتبہ ہے. واہ واہ واہ. یعنی مخلوق میں نبوت اور رسالت کے بعد اگر کوئی رینک ہے تو وہ صحابیت کا کیا ہے, بات کہ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں کسی فضیلت کو پیش بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب وصال ظاہری کے بعد اگر کوئی خواب میں یا بیداری کے عالم میں دیکھے, جیسے علامہ سیوطی کا میں نے ذکر کیا کہ 75 مرتبہ انہوں نے دیدار کیا, تو کیا وہ صحابی بنے گا؟ تو یہاں پر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں بیان فرمایا کہ صحابیت کے لیے یہ ضروری ہے, یہ شرط ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا ہو عالم ملک میں. اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عالم ملکوت میں ہیں. وہ جو کا شعر نا, ملکوت و ملک میں کوئی شے, تو عالم ملک سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ظاہری دنیا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات. اور بعد وصال جو برزخ کا ایک معاملہ ہے, تو جو غیب کی دنیا ہے اس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے. تو اب یہ صحابیت کا رتبہ جو ہے اب اس کو کوئی پا نہیں سکتا. صحیح بات ہے. یوسف بھائی, یہ صحابیت کے تعلق سے یہ بات ہو گئی, آپ واقعہ اگر سنا دیں جو تھا. وہ میری گفتگو کو ادھوری رہ گئی. جی وہ پوری کر لیجیے آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی, صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر, یعنی وہ اپنے ایمان کا مدار اس بات کو سمجھا کرتے تھے, حضور اس کو ادھورا سمجھا کرتے تھے اپنے ایمان کو, جب تک دیدار رسول ان کو میسر نہیں آ جاتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بلکہ تمام انسانوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق. بالکل. اگر آپ کی زندگی کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, آپ کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں, تو بڑی نمایاں بات جو آپ کی سیرت کے اندر ملتی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا. بالکل. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حببت من دنیاکم بثلاث. سرکار نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 الطیب, نمبر 2 فرمایا النساء, نمبر 3 فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. صدیق اکبر نے سنانا تو کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا, حببت من الدنیا بثلاث, مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند. اللہ اللہ. پھر کہتے ہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں صدیق اکبر کی پسند کی. صدیق اکبر کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ. واہ واہ. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا ابو بکر کو سب سے زیادہ پسند ہے دنیا. کیا بات ہے. انفاق مالی علی رسول اللہ, اپنا مال یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر قربان کر دینا ابو بکر کو سب سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. نمبر 3 ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ, میری بیٹی عائشہ ہمیشہ آپ کے نکاح میں رہے, مجھے سب سے زیادہ یہ بات. کیا بات ہے. یعنی آپ کی تینوں پسندیدہ چیزوں میں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ آ رہا ہے. بے شک. پہلی بات جو کہتے ہیں وہ النظر الی وجہ رسول اللہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کرتے رہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھا. حتیٰ کہ حدیث پاک متفق علیہ ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے, پیر کا دن تھا, ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس, صدیق ابو بکر کو کہو کہ جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں لوگوں کے امام. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے دین کا امام بنا لیا, ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ انور کا پردہ ہٹایا. واہ واہ واہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اب ذرا وہ بات تو ارشاد فرمائیے, لیکن اس میں جو ایک ماحول بنا رہے ہیں نا بات کر کے, اس کا جو پس منظر اس کا ایک جو بنا کر ایک ماحول بنا کر بات کر رہے ہیں نا, وہ بڑی زبردست ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا چہرہ انور کھڑکی سے پردہ ہٹایا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تشریف لے کر آئے کھڑکی پر, کأن وجہہ ورقۃ مصحف. اللہ. کیا بات. فرماتے حضور کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا, یعنی نماز میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کأن وجہہ
ورقت مصحف، ایسا لگ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چہرہ انور ہے وہ کھلا ہوا قرآن ہمارے سامنے، اللہ اکبر، قرآن کے ورقے، قرآن کے صفحات گویا کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ جو کیفیت بنی نا، وہ ایسی کیفیتی، حضور کا دیدار جب ہم نے کیا تو ایسی روشنی ہو گئی، اتنا نور ہو گیا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑنے والے تھے۔ اللہ اللہ، یعنی دوران نماز حضور علیہ السلام کا دیدار ہونا اور ایسی کیفیت بن جانا، سبحان فرماتے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ بیٹھیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے آنا شروع کر دیا، سب کو پتا چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ نور ایسا نکل رہا واہ واہ تھا، واہ، سب کو پتا چل گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے چہرہ انور کے ذریعے سے ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں کھڑکی سے۔ فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام لگ رہا تھا کہ تشریف لائیں گے، نماز پڑھائیں آگے، میں نماز نہیں پڑھا سکتا حضور کی موجودگی میں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، وہاں حدیث پاک حضرت جو الفاظ ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تبسم یضحک، تبسم یضحک، حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے کہ میرے صحابہ کو دیکھو نماز ادا کر رہے ہیں میری غیر موجودگی میں ایک امام کے پیچھے، سبحان اللہ، ثم تبسم یضحک، آپ مسکرانے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اشارہ کیا کہ تم اپنی نماز کو کنٹینیو کرو، اپنی نماز کو جاری رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ دوبارہ لگا دیا اور اس کے بعد اسی دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کی واہ واہ واہ، تمنا رہا کرتی تھی، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہی ایمان، بالکل بالکل۔